اس دین کے لیے حضرت خباب کو شہید کر دیا گیا، اس دین کے لیے حضرت بلال کو تختی ریت پر لٹایا گیا، اس دین کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، اس دین کے لیے حضرت امام بخاری کو بخارا سے دھکا دے دے کر نکالا گیا، اس دین کے لیے بڑے بڑے اللہ والوں کو ستایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا۔ جب اس دین کی بات آئے، ہمیں جو کچھ کرنا ہو ہم انشاءاللہ کر گزریں گے۔ ہمارے اکابرین نے اور ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے اس دین کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا، جیلوں کو آباد کرنا پڑا، انہوں نے اس دین کے لیے جیلوں کو آباد کیا، انہوں نے اس دین کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی، لیکن وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ ہمیشہ اس بات پر ڈٹے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جب وہ زندگی بھر عمر بھر تکلیف اور مصیبتیں جھیلتے رہے تو پھر آخری عمر میں جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے کہ زندگی بھر یہ مصیبت اٹھاتا رہا، زندگی بھر یہ تکلیف اٹھاتا رہا، اس لیے موت کے وقت فرشتے اس پر اترتے ہیں، فرشتہ اس کے دل کو تسلی دیتا ہے کہ تو زندگی بھر تکلیف اٹھاتا رہا، زندگی بھر غم اٹھاتا رہا، آج تو ہمیشہ کے لیے سکون پا گیا، آج تجھے راحت مل جائے گی۔ جو زندگی بھر غم اٹھائے گا، جو زندگی بھر پریشانیاں اٹھائے گا، انشاءاللہ موت کے بعد وہ راحت و سکون چین پائے گا۔ پروردگار عالم اسے ضرور قبر کے عذاب سے اور آخرت میں سرخرو فرمائیں گے۔ میرے پیغمبر نے اس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، انسان سے ڈرتا تھا، رہبر کے بجائے رہزن بن جایا کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، عرب میں چھوٹی بچیوں کو ڈھکور کر دیا جاتا تھا، اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اس کا سر شرم سے جھک جایا کرتا تھا کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن ایسے سماج میں، ایسے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اس خراب رسم کو دور کیا اور بیٹیوں کو عزت و مقام دیا۔ اس لیے ہمیں یہ عہد کرنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے اور ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، ہم آج کل اگر کسی کو جہیز نہ دیا جائے یا جہیز نہ ملے تو پھر ظلم و ستم کرتے ہیں عورتوں پر کہ جہیز نہیں دیا گیا، ہماری ڈیمانڈ نہیں پوری کی گئی، یہ بھی غلط رسم ہے، اس کو بھی ہم نے معاشرے سے نکال باہر پھینکنا ہے۔ ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم جہیز مانگیں گے نہیں، جہیز کی لالچ اپنے دل و دماغ سے انشاءاللہ نکال دینا ہے ہمیں۔ یہ ہندوانہ رسم ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم جہیز والی رسم ختم کریں گے۔ اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک حل ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جب اگر لڑکی والے ہیں وہ جو لڑکے کو سامان دیتے ہیں اور لڑکے والے ہیں وہ لڑکی والوں کو سامان دیتے ہیں، تو ایسا کرے وہ اپنے بیٹے کو سارا سامان جو کچھ بنوانا ہے بنوا دے اور بیٹی والے اپنی لڑکیوں کو سامان بنوا دیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ جائز ہے بالکل، اس کا یہ کوئی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح طریقہ ہے، اسلام میں اس کی گنجائش ہے۔ باقی جہیز مانگنا یہ سراسر 100% غلط ہے، اس سے ہر ایک کو نکلنا پڑے گا۔ اگر نہیں نکلیں گے تو یاد رکھیے جو سماج میں جو عورتیں ہیں جن پر ظلم کیا جاتا ہے جہیز کی وجہ سے، آج کل گاڑی کی باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے، مجھے وہ گاڑی چاہیے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، مردوں کو حاکم بنایا ہے، نہ یہ کہ بھیک مانگنا سکھایا ہے اسلام نے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر اپنی عورت کا خرچہ پورا کرے، اپنی عورت کی ذمہ داری پوری کرے، یہ نہیں کہ بھیک مانگے کہ مجھے جہیز چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، سب سے پہلے ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ ہم تقریر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف سب سے پہلے خود ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے اور تقریر کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا یہ کہے گی آپ خود کہہ رہے ہیں،
آپ نے خود عمل نہیں کیا، دوسروں کو کیا بتا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم علماء کو ضرورت ہے، علماء کو اس میدان میں آگے آنا پڑے گا، سب سے پہلے ہمیں آگے آنا پڑے گا، سب سے پہلے اس رواج کو ہم ختم کریں۔ ہم ختم کریں گے تو ہماری دیکھا دیکھی، ہم علماء کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس پر عمل کریں گے، لیکن ہم ہی یہ غلطی کریں گے کہ ہم خرافات کرتے رہیں اور دوسروں کو بتاتے رہیں، تو پھر کیسے عمل ہوگا؟ دنیا تو علماء کو دیکھتی ہے کہ علماء جو کر رہے ہیں، جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے، لیکن ہم ہی غلط کرنے لگیں گے، ہم ہی جہیز کا مطالبہ کرنے لگے، ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، تو پھر عوام کیا کرے گی؟ عوام تو عوام ہے، سب سے پہلے علماء کو ہے، ہم جیسے لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کر رہا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں تشریف لائے تھے، اس زمانے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے پیغمبر آئے، میرے پیغمبر کی تعریف قرآن میں اللہ رب العزت والجلال نے بارہا کی ہے۔ میرا پیغمبر جس زمانے میں پیدا ہوا وہ زمانہ سب سے اعلیٰ ہے، میرا پیغمبر جس جگہ تھا وہ جگہ سب سے اعلیٰ ہے، میرا پیغمبر کے بدن پہ جو چادر لگی وہ چادر سب سے اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کے جب زلفوں کی بات آئی قرآن نے کہا والضحیٰ، میرے نبی کے جب زمانے کی بات آئی قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، میرے نبی کے شہر کی جب بات آئی قرآن نے کہا لا اقسم بهذا البلد، میرے نبی کے چادر کی جب بات آئی قرآن نے کہا یا ایھا المدثر، میرے نبی کی کملی کی بات آئی قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، میرے نبی کی جس اداؤں کی بھی تعریف کی بات آئی قرآن نے نقشہ کھینچا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ ہندوستان کا ایک مشہور شاعر اقبال سہیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتا ہے کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی جو نمایاں تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو ذکر تیرا کتاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشا نگاہ عرفاں اگر چراغے حرم نہ ہوتا، یعنی اگر میرا پیغمبر نہ ہوتا تو پھر اس کائنات کو سجایا نہ جاتا۔ اس کائنات کو سجایا گیا ہے، اس دنیا کو کی اس بزم کو سجایا گیا ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت والجلال نے بارہا میرے پیغمبر کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں، آپ نے بارہا سنا ہوگا قرآن کی آیتیں، اس میں علماء بتاتے رہتے ہیں کہ میرے پیغمبر کے فضائل کیا ہیں، پورا قرآن پڑھتے چاہیے۔ ہم لوگ آج قرآن سے دور ہو گئے ہیں، جو بھی کتاب ہمیں سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنا پڑے گا کہ قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، اس لیے ہمیں عہد کرنا پڑے گا کہ ہم ضرور بھی ضرور انشاءاللہ چاہے کوئی کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں، چاہے کوئی کتاب سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن قرآن مجید پر ضرور عمل کریں گے، قرآن مجید کے پیغام کو ہم ضرور سمجھیں گے، قرآن مجید کے حکموں پر اس کو سمجھ کر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وقت ہو گیا ہے، جو ذرا سنت نہ پڑھیں وہ سنت پڑھیں۔